جو اولاد ناظرین اکرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ہے، اللہ کی جانب سے خوشخبری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، سورہ مریم آیت نمبر 7، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، اسی لیے سورہ ہود آیت نمبر 71 میں اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فبشرناها باسحاق، ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خوشخبری کا ذکر کیا، یعنی یہ اولاد انسان کے لیے اللہ کی جانب سے خوشخبری ہے۔ اس نعمت سے انسان کا دین اور دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کی مذمت کی جو لڑکیوں کو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ اولاد کی خوشخبری دیتا، اولاد میں بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ہیں، وہ خوشخبری اللہ کی طرف سے، لیکن لوگ اسے بوجھ سمجھیں۔ اللہ نے اسی لیے سورہ نحل میں کہا کہ الا ساء ما یحکمون، جب بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ دنیا مرد اور عورت کے ساتھ چلتی ہے، معاشرے کا آدھا حصہ عورت ہیں، عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی نسل کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو اگر عورت ہی کو ناپسند کر رہے ہیں پھر کون سا سماج ہمارا بنے گا، کون سا معاشرہ ہمارا ہوگا؟ مرد اور عورت دونوں سماج کے حصے ہیں، آدھا حصہ سماج کا عورت ہے۔ تو ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ہے، لہٰذا مومن کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس کو اللہ بیٹے دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ جس کو بیٹیاں دیتا ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، خیر طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کو ناپسند کرتا ہے ناظرین اکرام، تو آپ سوچئے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے گا۔ اگر بیٹی کو بوجھ سمجھتا ہو، اولاد کو بوجھ سمجھتا ہو، وہ کیسے تربیت کرے گا ان کی؟ اصول یہ ہے کہ آپ انہیں اللہ کی جانب سے خوشخبری مانیے، اور ماننے کے بعد ان کی تربیت کی فکر کیجیے۔ آپ دیکھیے کسی آدمی کے پاس مال نہیں ہے، بہت کم پیسہ اس کے پاس ہے، ضروریات بہت زیادہ ہیں، اگر کہیں سے مال کا انتظام ہوتا ہے، روزی حلال اس کو ملتی ہے، اور ملنے کے بعد وہ خوش نہیں ہو رہا ہے، ملنے کے بعد ناخوش ہے، تو آپ اس سے کہیں گے کہ کیا تمہاری عقل نہیں تمہارے پاس، کہ اب مال نہیں تھا، اب مال ملنے کے بعد تم خوش کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ تو انسان جب خوشخبری اسے دی جاتی ہے فائدے کی وہ خوش ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ اولاد کی خوشخبری دی جائے، خاص طور پہ بیٹیوں کی خوشخبری دی جائے تو کیوں انسان خوش نہیں ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسے خوشخبری دے رہا ہے، دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں اس کے لیے، آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور بسا اوقات ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم سے مومن کو راضی ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر کسی کو اولاد نہیں دی یا تاخیر ہو رہی، کئی سال ہو گئے کوئی اولاد نہیں ہے، تو مومن کو چاہیے کہ مایوس نہ ہو۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا، اللہ نے سورہ فجر میں اس بات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جو رزق کی تقسیم ہے، یہ نعمتوں کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی بغیر دیے کے آزماتا ہے، اور اللہ کے بہت حکمتیں ہوتی ہیں اس میں۔ بسا اوقات کسی کو اولاد نہیں ہے، بے اولاد وہ رہ گئے پوری زندگی، تو اس میں ان کے لیے خیر ہے، اللہ کا فیصلہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس اولاد کے ذریعے سے بڑی بڑی آزمائشوں میں گر جاتے، تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی محروم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور اگر کوئی راستہ نہ ہو تب بھی امید رکھے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے۔ اور ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے